بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فقال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی باب رفع الصوت فی المساجد۔ حدیث نمبر 470 اور 471 صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ مساجد میں آوازوں کو بلند کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ یہ مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ ہم احادیث پڑھنے کے بعد کرتے ہیں۔ حدیث 470 روایت کرنے والے سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا، فحسبنی رجل، تو مجھے ایک آدمی نے پیچھے سے ایک چھوٹا سا پتھر میری طرف پھینکا، فنظرت، تو میں نے دیکھا تو فیضا عمر بن الخطاب، تو اچانک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ فقالا، مجھے کہنے لگے اذهب فأتنی بہذین، جاؤ ذرا یہ دو آدمی جو کھڑے ہیں نا ان کو لے کر آؤ۔ کہتے ہیں فجئت بہما، تو میں ان دونوں کو لے کر آ گیا، تو پوچھنے لگے ان سے من انتما او من این انتما، پوچھنے لگے بھئی کہاں سے آئے ہو تم دونوں؟ قالا، تو وہ دونوں کہنے لگے من اہل الطائف، ہم طائف سے آئے ہیں، طائف والے ہیں۔ قالا، تو فرمانے لگے لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں باہر سے آئے ہو، اگر تم یہاں کے ہوتے اس شہر کے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ تو ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث میں یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، 470 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن کعب بن مالک اپنے والد سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض دیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں تقاضبنا ابی حضرت دینا له علیہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا جو عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قرض تھا ان کا انہوں نے مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فی المسجد، اور وہ مطالبہ انہوں نے مسجد میں کیا، تو فرتفعت اصواتہما حتی سمعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیتہ، تو ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ قرضے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اگلا شخص کہہ رہا ہے جی میرے پاس نہیں ہے، مجھے مہلت دے دیں، تو یہ کرتے کرتے کہ بھائی اتنی میں نے آپ کو مہلت دی ہے، اتنا وقت ہو گیا، تو آوازیں بلند ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، انہوں نے سنا، تو فخرج الیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف آئے، حتی کشف سجف حجرتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، ونادى کعب بن مالک، اور سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر فرمانے لگے یا کعب، اے کعب، تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاشار بیدہ انزع الشطر من دینک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کعب اپنے قرض کو آدھا معاف کر دو، تو کہنے لگے سیدنا کعب فرماتے ہیں قال کعب قد فعلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا آدھا، اسے کہیں آدھا تو دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فاقضہ، آپ کھڑے ہوں اور اس کا قرض جو باقی ہے وہ ادا کریں۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں جن میں ایک حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ اور واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے کہ بھائی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو، اور دوسری طرف ان کی آوازیں بلند ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انہیں آوازیں بلند کرنے سے روکا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قصہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، کیوں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ اسی طریقے سے کچھ اور احادیث بھی موجود ہیں، تو میں وہ بھی پڑھ کے، یہ صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے، دوسری کتابوں میں، لیکن یہ جو ہے میں ساتھ پڑھ دوں کیونکہ اس موضوع سے متعلق ہے، تو انشاءاللہ پھر اس مسئلے کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ پہلی حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 670 نمبر روایت پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم من مصلاہ الذی یصلی فیہ الصبح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فجر کی نماز ادا کرتے وہاں بیٹھے رہتے، وہاں سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا، تو جب سورج طلوع ہو جاتا فاذا طلعت الشمس قام، جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ، اور صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھے رہتے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یتحدثون، اب وہ باتیں کر رہے ہیں،
اور باتیں اونچی آواز سے کر رہے ہیں، فیاخذون فی امر الجاہلیہ، اور دنیاوی باتیں چل رہی ہیں، جاہلیت کی باتیں چل رہی ہیں، فیضحکون، وہ بھی مسکراتے، ویتبسم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتیں سن سن کر مسکراتے۔ تو باتیں چل رہی ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہوتے تھے۔ ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الآداب الشرعیہ، جلد نمبر 3 صفحہ 382 پر لکھتے ہیں کہ اگر تو باتوں میں کوئی ایسی باتیں ہیں جو لغویات ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اس کے ساتھ آوازوں کو بلند کیا جا رہا ہے تو پھر درست نہیں ہے، وگرنہ خطبہ اگر دے بندہ یا درس دے رہا ہے یا کسی کو بلا رہا ہے یا کچھ سمجھا رہا ہے تو ان ساری صورتوں میں ظاہر سی بات ہے اس کو آواز بلند کرنا پڑے گی۔ تو ضرورت کی بنا پر مسجد میں آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ بندہ کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو ہے جس کی وجہ سے خاص طور پہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، شرط کیا ہے کہ اگر تو بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے یا 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ بات اگر قرآن کی تلاوت بھی ہے اور اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اونچی آواز سے ہم نے نماز شروع کر دی ہے قرات، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں مثال کے طور پر کوئی نفل پڑھنا شروع کر دے اور اونچی آواز سے قرات شروع کر دے، اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 1332 نمبر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا، فسمعهم یجہرون بالقراءۃ، تو صحابہ کرام کو سنا کہ وہ اپنی آوازیں انہوں نے جو ہے نا وہ اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں، تو فکشف الستر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کا پردہ تھا اس کو ہٹایا، وقال، اور فرمانے لگے، الا ان کلکم مناج ربہ، ہاں مجھے یہ پتہ ہے، لوگوں سن لو کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، ہر ایک جو ہے وہ مناجات کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، لیکن یاد رکھو فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ او قال فی الصلاۃ، تو فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ دے، کوئی بھی اونچی آواز سے قرات نہ کرے، نہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے، اذکار اونچی آواز سے نہ کرے کہ دوسرے لوگ بھی اذکار کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ تو اس میں ہلکا سا ایک اشارہ اعتکاف کے حوالے سے بھی کرتا ہے چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا اعتکاف میں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، تو بات کرنا جو ضرورت کے مطابق ہے اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ منہ لپیٹ کے بالکل کسی سے 10 دن تک کوئی بات نہیں کرتے، اس میں کوئی ضرورت کی بات ہے تو وہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکرہ الخصومۃ فی المسجد ورفع الصوت فیہ، لڑائی جھگڑا کرنا مسجد میں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے آوازیں بلند کرنا یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم میں 432 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم وحیشات الاسواق فی المساجد، کہ لوگوں مسجد کے اندر جو تمہارا بازاروں میں جھگڑا ہوتا ہے، بازاروں میں جو تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہیں، بازاروں میں جو تمہارا کوئی اس طرح کی آزمائش کی باتیں ہوتی ہیں، فتنے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ مساجد میں نہیں کرنی۔ مساجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں، اس میں اس طرح کے معاملات کرنے۔